باسمی ربیع حسین۔ السلام علیکم، میرا نام سفیان شرجیل ہے۔ میں آج اپنی کم عقلی اور کم علمی کے باوجود آپ سے نماز کے پڑھنے اور نماز کے کام کرنے کے اوپر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں معزز علماء کرام نے بہت کچھ سکھایا، ہم نے سیکھا بھی، لیکن until unless we should have to definitely aware about the fundamental ground of these words, specifically think so. جب تک ہم ان کے الفاظ کی گناہ تک نہیں جائیں گے تب تک بات سمجھ نہیں آئے گی، اور جو لفظ ہمیں اپنے جد امجد اور اپنی سراؤنڈنگ سے اسپیسیفکلی ملے ہیں ان کو ہی لے کر چلتے جائیں گے۔ یہ جو ہم اپنے بیریئرز ہیں ان کو بریک نہیں کریں گے تو تب تک وی ول ڈیفینیٹلی ناٹ بی سکسیڈڈ ان دس ورلڈ، تھنک سو۔ اچھا، نماز لفظ ہے، یہ لفظ کس کا ترجمہ ہے؟ صلاۃ کا۔ مین لفظ جو ہے وہ صلاۃ ہے۔ حضور والا صلاۃ کا ترجمہ ہم محض نماز کرتے ہیں۔ صلاۃ اتنا بلیغ لفظ ہے کہ کوئی بھی ایک لفظ جو ہے وہ اس کی معنویت کا کوئی مکمل طور پہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ جو صلاۃ لفظ ہے حضور والا، اس کا ترجمہ ہم نے کر دیا نماز، اس کو ایکسیپٹ رکھتے ہیں۔ اچھا، میرا آواز سے ایک سوال ہے کہ یہ جو اگر صلاۃ کا ترجمہ محض نماز ہی ہے تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، نماز پڑھتے ہیں، نبی کی کیا مطلب بنے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو تم بھی نبی کی نماز پڑھو، اس کا مطلب یہ بنے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہاں پہ بول دیں گے کہ نہیں جناب اس کا ترجمہ یہاں پہ درود ہے، درود بھیجتے ہیں، چلو میں مان لیتا ہوں درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا ترجمہ ہو گیا اس کا۔ ود دا بیسٹ آف ٹائم ہم ایک آیت پڑھتے ہیں 30ویں سپارے کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ زی یصلی النار الکبریٰ، اللہ زی وہ لوگ یصلی النار، نماز پڑھتے ہیں، یہ درود بھیجتے ہیں، النار الکبریٰ، آگ کی جو کہ بہت بڑی ہے۔ یہاں پر اس کے نیچے پھر کیا لگائیں گے؟ ہم صلاۃ لگائیں گے، نماز لگائیں گے کہ درود لگائیں گے؟ ہاں، اب یہاں پہ ہم نے پیچھے جانا ہے، اس کی صلاۃ کے میننگ سے تو ایکسپلور کریں، وہ کیا کہہ رہا ہے حضور والا۔ صلاۃ کا جو بیسک میننگ ہے اس کے بے شمار میننگز ہیں بیسیکلی، لیکن میں یہاں پہ ایک دو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ فار انسٹنس، صلاۃ بیسیکلی گھوڑے کے اگلے دو اور پچھلے دو پاؤں کے درمیان جو ربط ہوتا ہے نا، جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، جو کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی، جو الائنمنٹ ہوتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھوڑے کے اگلے دو پاؤں کہیں اور پچھلے دو کہیں جا رہے ہوں۔ ان کی جو آپس میں ایسوسیشن، جو ایفلیشن ہوتی ہے، بیسیکلی اس کو ہم سول کہتے ہیں۔ اس کا مدد سواد لام چھوٹی سے ہے، سول کا، صلاۃ کا، بیسیکلی اس کو ہم سول کہیں گے۔ ایک ترجمہ اگلے پہ آئیے، ہماری جو چونکنے کی ہڈی ہوتی ہے جسے کوکس کہتے ہیں، اس کو بھی ہم سول کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے لوور اور اپر کی کنیکٹیوٹی کو ڈیولپ کرتی ہے۔ یعنی ہمارا بازو کٹ جائے تو ہم سواری کر سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ٹوٹنے کے بعد ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یعنی دس از ون اینڈ اونلی پیرامیٹر ان بٹوین می اینڈ گاڈ اسپیسیفکلی۔ اللہ اور میرے درمیان ایک ایسا رشتہ، ایک ایسی اسٹرانگ، ایک ایسی پوٹنٹ کنیکٹیوٹی ہے جس کو ہم کبھی بھی ڈینائل نہیں کر سکتے، جس کے بغیر ہم کنیکٹ نہیں ہو سکتے۔ تیسرے ترجمے پہ آتے ہیں، دو گھوڑے اگر آپس میں جا رہے ہوں، ایک گھوڑا آگے جا رہا ہو، دوسرا اس کے پیچھے ہو، اور سچویشن سرکمسٹانسز ایسے ہوں کہ اگلے گھوڑے کے جو سرہن ہے جسے کاکس کہتے ہیں، اور پچھلے کی کنوتیاں جسے کان کہتے ہیں، اس کے بالکل عین مطابق اس کی الائنمنٹ میں ہوں۔ یعنی گھوڑے کا، آپ یہ یاد رکھیے، گھوڑے کا جو ہوتا ہے وہ سر تب تک جو ہے وہ اس کی جو کنوتیاں، اس کے کان ہیں، تب الائنڈ ہوں گے، اسٹیگننٹ ہوں گے، اس کی کاکس کی ہڈی کے مطابق ہوں گے جب تک اس کا سر نیچے ہوگا۔ یعنی اتنی فالوئنگ کنڈیشن بتائی گئی ہے۔ اور جہاں پر اگلا گھوڑا جا رہا ہے اس کے عین مطابق پچھلا گھوڑا جا رہا ہے، کبھی بھی اس میں کنٹراڈکشن نہیں آ رہا۔ اگر کنٹراڈکشن نہیں ہے، پراپر سیکنڈ جو گھوڑا ہے وہ پراپرلی اس کی فالوئنگ میں جا رہا ہے، تو سیکنڈ والا گھوڑا جو ہوگا وہ مسلح کہلائے گا۔ دیز آر سچ کائنڈ آف پیرامیٹرز جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ صلاۃ کا مطلب ہے ایک اسٹرانگ ایسی کنیکٹیوٹی جو کہ کبھی بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتی۔ حضور والا، یہاں تک بات میں اگلے چیپٹر پر لے کر جاتا ہوں یہاں سے۔ اچھا جی، ہم نے کیا سمجھا کہ نماز کا مطلب، اب پھر ہم وہاں پر جاتے ہیں جہاں پہ ہم آئے تھے۔ اب صلاۃ کا مطلب ہو گیا کیا؟ اسٹرانگ کنیکٹیوٹی۔ اب یہاں پہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، کنیکٹڈ ہے النبی، نبی کے ساتھ۔ اے ایمان والو تم بھی نبی کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاؤ تاکہ ہماری الائنمنٹ آپس میں ہو جائے۔ اللہ تو آپ کو رستہ دکھا رہا ہے، اسٹرانگ کنیکٹیوٹی ان بٹوین از محمد۔ کلمہ کیا اللہ تعالیٰ کلمہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کون؟ ہو ہیز انٹروڈیوس بائی دا محمد۔ تو حضور والا یہاں پہ جو بات ہے وہ صلاۃ کی، ہم آگے چلتے ہیں لے کر، یہاں پر یہ بات ہوگی۔ اب وہ اللہ زی وہ لوگ یصلی النار الکبریٰ، جوڑ دیے جائیں گے، اس طرح کنیکٹ کیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ وارن کرنا ہے ایسے لوگوں کو جو گناہ گار ہیں کہ ان کو اس طرح میں کنیکٹ کر دوں گا، اس طرح ان کو آپس میں کہہ لیں گے ایکیومولیٹ کر دوں گا آپ کو، آپ کے ساتھ کبھی بھی آپ اس سے ڈسکنیکٹ نہیں ہو پائیں گے۔
اب یہ مجھے سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو محض ہم نماز پڑھ کے 5 ٹائم نماز پڑھ کے ہم باہر آ جاتے ہیں تو کیا نماز قائم کیسے رہے گی؟ وہ بھائی یہاں پہ میں ایک ایگزامپل بہت زبردست دیتا ہوں آپ کو. مجھے بتائیے کہ کسی ایسے بندے کی پرفارمنس جس نے کی ہو اور وہ دنیا میں ہمیشہ یاد رہی ہو، کیا وہ پرفارمنس اپنے اللہ اور اپنے سینئر کی کنیکٹیوٹی کے بغیر ہو سکتی ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال زندگی گزاری، 40 سال میں آپ نے ریپو بلڈنگ کی، آپ کو جو چیزیں ملی، جو آپ کو ودیت فرمائی گئی، وہ کیا تھی؟ حق سچ بولنا، صادق الامین کا لقب آپ کو دیا گیا. یعنی کیا، میرا سوال یہاں پہ یہ کہ کیا وہ جو تھے، مطلب وہ جو ایک سٹننگ ایک گارجس پرفارمنس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تک، کیا وہ وداؤٹ کنیکٹیوٹی آف گاڈ ہو سکتی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پراپرلی کنیکٹڈ تھے، یعنی صلات کے اوپر قائم تھے آپ تب سے. ڈکلیریشن آف دا نبوت کے بعد ہی پرفارمنس ہمیں ملی. ٹھیک ہے، میرا اب یہاں سے ایک بڑا معصومانہ ایک گزارش ہے کہ جب ہم پراپرلی کنیکٹیوٹی، یعنی جب ہم اب کنیکٹیوٹی کا سائن کیا تھا وہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو پرفارمنس ویل بیفور ٹائم آف دا ڈکلیریشن آف دا نبوت دی، وہ پرفارمنس ہم کیوں نہیں کر رہے؟ بیسیکلی دیٹ واز اے سائن آف کنیکٹیوٹی. یہی وہ سائن ہے کنیکٹیوٹی کا. صادق اور امین میں نے ایک ویڈیو میں ڈسکس بھی کیا ہوا ہے اور آپ پلیز اب دیکھ لیجیے گا. جب تک ہم کنیکٹیوٹی کا جو سائن ہے جو اس کو ہم اویل نہیں کریں گے، اٹین نہیں کریں گے، تو وی کین ناٹ بی ایبل ٹو پروسیڈ آور سیلف ان دا پراسپیرٹی. سو میرا آپ سے ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ لفظ کی کناں تک جایا کریں، اس کو دیکھا کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. السلام علیکم.